نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی لگاتار بات چل رہی ہے۔ آیا مقدسہ نمبر 75 سے 77 تک، بلکہ 76 اور 77 دوبارہ پڑھیے، 76 اور 77 یہ آیت مقدسہ دوبارہ پڑھیے۔ وہی قصہ چل رہا ہے جو ہم سلسلہ وار چلا رہے تھے۔ ان دو آیات مقدسات میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی شان بھی بیان فرمائی ہے اور کافروں کے داؤ پیچ کو اللہ نے پیچھے ہٹا دیا یا رد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کافروں کے داؤ پیچ سے محفوظ رکھا۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ کہ ان قریب یہ لوگ تمہیں اس زمین سے محبوب پیچھے نکالنے والے ہیں، یعنی پیچھے ہٹانے والے ہیں، اس لیے کہ تم کو نکالیں اس سے، یعنی آپ کو تنگ اس لیے کر رہے ہیں، آپ پر یہ بہتان اس لیے باندھ رہے ہیں، آپ پر ظلم و ستم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اس زمین سے نکالیں۔ آسان سا مفہوم اور ترجمہ، اور یہ کامیاب ہونا چاہتی ہیں اس بات پر کہ تمہیں تانے دے دے کر تمہارے اوپر ظلم و ستم کر کے اس زمین سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور محبوب آپ کے ساتھ یا آپ کے پیچھے چلنے والے چند لوگ ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ آپ کی مخالفت ہی کرنے والے ہیں۔ لا يلبسون الا قلیلا، لا يلبسون خلافک، لا يلبسون خلافک الا قلیلا، نہیں آپ کی بات ماننے والے، نہیں آپ کو کوئی اچھا سمجھنے والے، نہیں آپ کی ہیلپ کرنے والے، الا قلیلا مگر کم لوگ۔ صاف ظاہر ہے کہ مکے میں تھے بھی کم مسلمان، کم لوگ زیادہ نبی علیہ السلام کے مخالف تھے، آپ پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، اور ان کا ڈھانے کا مقصد بھی یہ تھا۔ اب اگلی آیت مقدسہ تمام مرزائیوں کے منہ پہ لعنت ڈالنے کے لیے کافی ہے، اور اس نبی پر لعنت ڈالنے کے لیے کافی ہے جس کو رجولیت کی اللہ نے، نانی مولوی فضل کریم نے رجولیت کی۔ جی ہاں،
مولوی فضل کریم نے جو رجولیت کی نا وہی ہے اللہ نے رجولیت. اللہ تو پاک ہے اس بات سے. کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو. تو خدا کا خوف کر لو. لعنت اللہ علی الکاذبین. سارے مل کے اکٹھے ہو کے سمیت تمہارے خلیفے سب جھوٹ بولتے ہو. سب جھوٹ بولتے ہو. لعنتی ہو. کاش تم جھوٹ سے باز آ جاتے. کاش تم جھوٹ سے باز آ جاتے. چلو یہ بات بھی کہنا ضروری ہے تاکہ مسلمان ان کے پھندے سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے پھندے سے محفوظ رکھے. جو جکڑے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر راہ ہدایت عطا فرمائے. پھر راہ ہدایت عطا فرمائے. اگلی آیت مختصر بڑی زبردست ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک. سنت من قد ارسلنا قبلک. من قد ارسلنا قبلک من رسولنا. آپ اتنی بڑی آیات مقدسات اور قطعی دلیل کو کوئی جھٹلائے، قطعی دلیل کو کوئی جھٹلائے تو وہ مرزئی ہوگا. قطعی دلیل کو کوئی جھٹلائے تو وہ مرزئی ہوگا. وہ مرزئی ہوگا. یہ قطعی دلیل ہے جس کا آسان سا ترجمہ ہے سنت من قد ارسلنا. من قد ارسلنا. سنت ہمارا طریقہ ہے. اللہ فرما رہا ہے طریقہ ہے جس نے یا جس کو ہم نے بھیجا رسول بنا کر قبل کا آپ سے پہلے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اللہ کا طریقہ ہے کہ آپ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا. پہلے قبل کا پہلے قبل کا پہلے. سارے مرزائی پٹھے ہو جائیں نا تو یہ بتائیں کہ بعد کا لفظ ہے کہاں قرآن پاک میں. بعد کا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا طریقہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے رسول بھیجی ہے، آگے لفظ پھر آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، تاکیداً آ رہا ہے، سمجھنے والوں کے لیے آ رہا ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا. ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجنے تھے وہ بھیج دیے. چلو آسان سا ترجمہ کر دیا. جتنے بھی رسول تھے ارسلنا ہم نے بھیج دیے. ہم نے بھیج دیے. اتنی پیاری پیاری آیات مقدسات میں آپ کو قرآن پاک سے سنا رہا ہوں. اس کا مطالعہ تم بھی کر لو. قرآن پاک ہے. ابھی تو میں نے حدیث پاک کی طرف رجوع ہی نہیں کیا. صحیح ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں جو آقا علیہ السلام کی خاتمیت پر دلیل ہے، اور نبی علیہ السلام نے خاتمیت کا ہمیں ترجمہ بتایا، صحیح ترجمہ بتا دیا کہ یہ صحیح ترجمہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب ہم اللہ کی بات کر لیتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ امیر زیو کوئی عقل سے کام لو. ان آیات مقدسات کو بھی پڑھو. اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من قد ارسلنا قبلک. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا. جتنے بھی رسول ہونے تھے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھیج دیے.
یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم نے بھیج دیے آپ سے پہلے رسول، آپ سے پہلے رسول۔ ولا تجدوا لسنتنا ولا تجدوا لسنتنا تحویلا ولا تجدوا لسنتنا تحویلا۔ اے محبوب تو ہمارے طریقے میں کوئی بھی کجی نہیں پائے گا، طریقے کو بدلا ہوا نہیں پائے گا، ہمارا طریقہ تحویل شدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کی تحویل نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کی تعویل نہیں کر سکتا، تحویل نہیں کر سکتا۔ آسان سا لفظ، تعویل بھی، تحویل بھی۔ تحویل جو ہمارا طریقہ ہے وہ پکا طریقہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے سب رسولوں کو بھیج دیا۔ کیا تمہاری نظر سے یہ آیا مقدسہ نہیں گزری؟ کیا 15واں پارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو شروع شان میں ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، شروع بھی شان میں ہو رہا ہے اور درمیان میں بھی شان ہے۔ یہ 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے، جو میں نے آیاتیں پڑھی ہیں نا، یہ 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ آگے نامہ شروع ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر مشہودا۔ یہ نامہ رکوع ہے، 9 رکوع۔ اب نامہ رکوع جو ہے نا، وہ اس میں نماز کا طریقہ، اس میں صلاۃ کا طریقہ کہ محبوب صبح سے لے کر شام تک، اندھیرے تک، چھانے تک نماز پڑھ، فجر کی پڑھ۔ فجر کی نماز میں فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور زور کی پڑھ، پھر عصر کی پڑھ، پھر مغرب کی پڑھ، پھر اندھیرا چھا جائے تو عشاء کی پڑھ، الی غسق اللیل، اندھیرے ہونے تک نماز رکھ، پھر آرام کر۔ 5 نمازیں اس اندھیرے میں، تو اندھیرے تک مکمل، یعنی عشاء اور مغرب۔ تھوڑا سا اندھیرا چھا ہوتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب ہوگی، تھوڑا سا اور اندھیرا ہوا تو عشاء ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ چلو ہم بات تو کر رہے ہیں نا، سنت من قد ارسلنا، اس آیا مقدسہ قطعی آیا مقدسہ ہے، قطعی۔ اور جو نبی علیہ السلام کی شان میں یا آقا علیہ السلام کے وسیلے سے انبیاء کی شان میں قرآن پاک میں آ جائے، اسے کہتے ہیں قطعی دلیل، قطعی۔ اور قطعی دلیل وہ ہوتی ہے جس کو دنیا کا کوئی بندہ ٹھکرا نہ سکے۔ جی ہاں، دلیل قطعی، یہ بات میں قطعی طور پر کہہ رہا ہوں کہ میری بات غلط نہیں، اور جو غلط کرے گا وہ مرزئی ہوگا، وہ قادیانی ہوگا، وہ مرزا غلام قادیانی جس نے رجولیت کروائی فضل کریم مولوی سے، اس سے ہوگا، اس نبی کو ماننے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو رجولیت سے پاک ہے۔ اتنا بڑا بلنڈر جھوٹ بولتا ہے وہ، پھر تم اس کی نبوت کو سنبھالے ہوئے ہو۔ ہم سے قرآن حدیث کے مقابلہ کرو، قرآن حدیث کا مقابلہ کرو، تو قرآن پاک بھی تمہیں پڑھنا نہیں آتا۔ یہ آیات مقدسات جو میں نے پڑھی ہیں، یعنی ایک یہ آیا مقدسہ بڑی واضح، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجدوا لسنت اللہ تحویلا۔ محبوب ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیج دیا، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور اب ہمارے طریقے میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، بس بھیج دیا۔ اب طریقے میں بدلاؤ پیدا کرنے والا کون؟ مرزئی۔
اور نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور حدیث اپنا آیا مقدسہ دلیل قطعی کئی دفعہ میں پھر پڑھ چکا ہوں، آپ کو سننے والوں کو تو ذہن میں رہ جاتی ہے، اور حوالہ بھی دیکھ لیا کرو۔ یہ سورہ صافات کی آیا مقدسہ ہے، بل جاء بالحق، میرا محبوب حق کے ساتھ آ گیا۔ بل جاء بالحق، یہ قرآن پاک دوبارہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتا، جو ایسا کہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن پاک دوبارہ الہام نہیں ہو سکتا۔ خواب میں ہم جب قرآن پاک پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، کئی دفعہ خواب میں پڑھتے جانا، صبح اٹھنا تو امی نے بتانا ہو حافظ صاحب جی امی جی، اور رات کو آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، امی جی مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ میں یہ حافظوں کی بات کر رہا ہوں، ہم نے سنا ہے کہ وہ قرآن پاک رات کو سوتے سوتے پڑھتے رہتے ہیں، ان کا خیال ہی ہوتا ہے کہ صبح استاد سے ڈانٹنا پڑے، مارنا پڑے، اور وہ اتنا رٹتے ہیں پھر خواب میں بھی رٹا لگا چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے قرآن سے محبت کا بھی اور استاذ کا ڈر بھی، جو راہنما ہے اس کا ڈر بھی، اور جن کا استاذ ہی رجولیت کروانے والا ہو، ان کو کس کا ڈر ہے؟ وہ تو خود بھی رجولیت کرواتے ہوں گے نا، پورا مذہب ہی ایسا ہے، جتنا مرضی عبادت کرے، جتنا مرضی نماز پڑھے، جتنا نبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، منافق ہی ہے۔ جب تک کسی کو نبی ڈکلیئر کرتے رہیں گے تو انہیں کافر ہم کہتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنا طریقہ بدلنا نہیں، جو اللہ کا طریقہ ہے وہ فرمایا، میرا طریقہ اللہ رب فرما رہا ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجدوا لسنت اللہ تحویلا، لسنتنا تحویلا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سے پہلے رسول بھیج دیے، اور اللہ اپنے اس طریقے کو بدلتا ہی نہیں۔ لسنتنا تحویلا، ہمارا طریقہ اب نہیں بدلے گا، نہ پہلے رسول بھیج دی، بعد کا تو ذکر ہی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ ایک ایسا رسول بھی آئے گا جو میری نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نشود، یا اللہ معاف فرمائی، بار بار یہ بات کرنی پڑتی ہے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے یا اللہ کہتی ہیں معاف فرما دی۔ اللہ اشارہ کر دیتا کہ وہ رسول آئے گا جس سے میں رجولیت کروں گا، ایسا کوئی ذکر ہی نہیں، تو تمہاری کتابیں کچھ کہتی ہیں، آگے مناظرے کرنے والے کچھ ہیں، اب کس سے کہانیوں پہ آ گئی ہیں، بوڑھے گندے جہل سے بٹھا دیتے ہیں، ان کی کہانیاں آپ بنانی شروع کر دی ہیں۔ تریاق القلوب والے نے ایک دور اور نے کہانیاں سنا رہے ہیں، میں ایسے مرزئی ہوا، اور اللہ تعالیٰ وعد اللہ شریک فرماتا ہے کوئی نبی دوبارہ ہونا ہی نہیں۔ یہ سنو، ایک تو ہے نا خاتم النبیین، تو یہ بھی اللہ فرما رہا ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجدوا لسنت اللہ تحویلا، ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، لا تجدوا لسنتنا تحویلا۔ محبوب، ہمارے طریقے میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہوگا، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیج دیے، اور پھر اللہ نے فرما دیا وَجَاءَ بِالْحَقِّ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ۔ میرا محبوب آ گیا، وہ رسول آ گیا،
اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی. وصدق المرسلین. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. ابھی حدیث پاک میں نے نہیں زیادہ سنائی، ایک حدیث سناتا ہوں. وہ حدیث پاک اب تو آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری ہوں نبیوں کا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. اور اللہ کا قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. سنت من قد ارسلنا، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنت اللہ تحویلا. آیا قدسہ نمبر 77. جھوٹ بولتے ہو مرزائیو، جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ بولنے سے باز آؤ. ایسے نہیں ہم مفتی بن کے بیٹھے، اساتذہ کی مار کھائیے. تو یہاں جتنے بھی مرزائیو آتے ہیں نا نبی بن کے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا بھی قاسم کا یا قادر کا مطلب کیا ہے، قادر کس باب کی مولی ہے، یہ اس میں فعل ہے، اس میں مفعول ہے. اور تریاق القلوب والا بھی اب کہانیاں رہ گئی ہیں، کہانیاں، قصے. اور قصے بھی پڑھو تو قرآن پاک کے تو پڑھو، جس سے نبی علیہ السلام کی شان نکلتی ہے ہر صورت میں. آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ صورت ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ اچھا قصہ آپ کو دے رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ دیا، اللہ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. سارا نبی علیہ السلام کی شان ہے، ابتداء میں شان ہے، پھر آخر میں شان ہے، پھر ہر سورت کی بعد اللہ تعالیٰ ابتداء میں شان بیان کرتا ہے، آخر میں بھی کرتا ہے. تو بات تو یہ ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے درمیان میں 15واں پارہ 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے اور 9واں شروع ہو رہا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ 9واں شروع ہو گیا. 8واں شروع ہو رہا ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. لسنتنا تحویلا. میرے طریقے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اللہ کا طریقہ کوئی بدل بھی نہیں سکتا، اس کی تعویل بھی نہیں ہو سکتی. ولا تجدو، محبوب تو نہیں پائے گا ہمارے طریقے میں کوئی بھی تحویل، کوئی بھی تبدل و تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے، تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے. یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے اللہ کا اعلان نبی علیہ السلام کے حق میں. اور جو اس کو نہ مانے وہ ہے بے ایمان. یہ ہے اللہ کا اعلان، یہ ہے اللہ کا اعلان. جو اس اعلان کو بھی نہ مانے وہ ہے بے ایمان. اب میں تمہارے ساتھ مناظرہ کبھی کرتا ہوتا نا، تمہیں پتہ لگ جاتا شاہ صاحب ہیں تھوڑے سے ڈھیلے. مٹی تو وہ بھی سہ پلید کرتی ہیں، وہ مرزائیو تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو نہ پڑھو، پر لانتی ہیں. بات تو لانتی ہیں. جس کو صحیح قرآن پڑھنا آ گیا، جس کو صحیح ترجمہ آ گیا، وہ کبھی مرزے کو، مرزا غلام قادیانی کو کبھی نبی نہیں مانے گا. پکی بات. یہ خود جہل ہے اور ان کے خلفاء بھی جہل ہے. ورنہ ایسی پیاری پیاری آیات مقدسات جن کے سیدھے ترجمے بنتے ہیں، سیدھے کہ اللہ کا طریقہ ہے کہ آپ سے پہلے اس نے انبیاء کو بھیج دیا، رسولوں کو بھیج دیا. میں بار بار یہ آیت پاک پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہ جائے. آیا نمبر 77 یہ آیا مقدسہ ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ محبوب آپ سے پہلے سنت من قد ارسلنا، اس رب کی سنت ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجے رسول، ہم نے بھیجے پہلے آپ سے
رسول، تمام رسول یا رسولوں میں سے سب رسولوں کو ہم نے پہلے بھیجا آپ سے. ولا تعیدوا لسنت اللہ لسنتنا تحویلا. ہماری سنت کبھی بدلتی نہیں، نہ تو پائے گا اس میں تغیر نہ تبدل، نہ تغیر ہے نہ تبدل ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں تغیر و تبدل نہیں. کسی جگہ بھی یہ بات نہیں کہ من بعد کا یہ کسی میں نہیں. اب جو ان پہ تعویلیں کر کے، جو ان پر اپنی تفسیریں ڈال کے اپنی ذہنی گفتگو کرے، وہ لعنتی بھی ہے، مردود بھی ہے، اور کافر بھی ہے، اور مرتد بھی ہے، اور ایسا کرنے والا واجب القتل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی خاتمیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ محبوب آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں، بعد میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث پاک کو بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و آخر الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.